کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی ایسے ہی کرتے تھے، وہ غار حرا میں چلے جاتے تھے اور ستو اور کچھ چیزیں ساتھ لے جاتے تھے اور کئی دن وہاں پر قیام ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں یہ چیزیں دیکھی تھی۔ پھر تنہائی اللہ نے آپ کو بہت عزیز کر دی تھی، بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی تنہائی سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اور صوفیہ کے بقول ہزاروں سال تک اللہ کی طرف سے علم، نور اور شہود اور وجود کی تجلیات پڑتی رہی تھی، تو انہوں نے روح مبارکہ کو بالکل یکسوئی کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی رہتے تھے غار حرا میں، تو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی۔ محدثین نے البتہ دو باتیں لکھی ہیں جس کو ثابت کرنا ذرا سا تکلف سے کام لینا ہے۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جو نماز تھی اسے پڑھتے تھے، لیکن وہ نماز کیا تھی کچھ پتہ نہیں۔ اور ایک بات البتہ ہے جس کو بہت لوگوں نے نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تنہائی میں غور اور فکر کرنا تھا، بس یہ تھی۔ یہ تو بعض روایات میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک آیا ہے کہ ان کی اصل عبادت غور اور فکر تھی، اور یہ اصل عبادت ہے۔ آدمی جب کسی چیز کو موضوع بنا کر غور کرنا شروع کرتا ہے تو پھر بڑے اسرار اس کائنات کے کھلتے ہیں۔ اس کائنات کا بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ کیا ہے، اور اسی کے ہم پلہ سوال یہ ہے کہ انسان کیا ہے، پھر وہ سوچتا ہے آگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عبادت غور فکر، یہی مراقبات جسے صوفیہ کہتے ہیں۔ بدعت کے معنی کیا ہیں؟ لغت میں بدعت کہتے ہیں کسی نئے اضافے۔ نیا اضافہ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے دین میں کسی بری چیز کا اضافہ کرتا ہے تو وہ بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے، اور ایک کسی اچھی چیز کا اضافہ کرتا ہے تو بدعت حسنہ ہے، اچھی چیز۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو ہر ایک کو ہی پتہ ہے کہ پہلے مسلمان الگ الگ نمازیں پڑھا کرتے تھے تراویح کی، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم انہیں ایک امام کے پیچھے کر دیں، تو ایک امام کے پیچھے کر دیا۔ پھر فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کتنا اچھا طریقہ ہے یہ جو ہم نے لوگوں کو سکھایا۔ اور اسی طرح بہت سی چیزیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ پہلی مرتبہ میں کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ بہت اچھی چیز تھی، مستحسن تھی، تو یہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے بدعت کی 5 تقسیمیں کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی بدعت واجب اور فرض کے درجے میں پہنچتی ہے، مثلا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مدارس ایسے تھوڑے ہی ہوا کرتے تھے، کتابیں ایسے تھوڑے ہی پڑھاتے تھے۔ یہ دین میں ایک نئی چیز ہے جو ان لوگوں نے بعد کے معاشرے اور رسم و رواج میں آئی۔ تو دین اور ایمان کے اعمال میں اضافہ بدعت نہیں ہے۔ ہمیشہ دین میں یعنی دین کے لیے جو اضافہ ہوتا ہے نا، دو چیزیں الگ ہیں، ایک تو ہے دین میں کوئی اضافہ کرنا اور ایک ہے دین کے لیے کوئی اضافہ کرنا۔ تو دین اور اعمال کے لیے اضافے بدعت نہیں ہوا کرتے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں گرم پانی سے وضو نہیں کروں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو صحیح کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ثابت ہے؟ مدینہ منورہ میں اتنی شدید سردی پڑتی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم تکبیر تحریمہ کے لیے، اللہ اکبر کے لیے ہاتھ چادروں سے باہر نہیں کر سکتے، اتنی شدید ٹھنڈک۔ پہلا آدمی جس سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے گرم پانی سے وضو کیا وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اب کہتا ہے کہ بعد کی چیزوں تو میں مانتا نہیں،
تو پھر چاہیے وہاں بھی دلیل لے آئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کیا. اور اب گرم پانی ہر مسجد میں الحمدللہ اس کا ہوتا ہے، اس کو مہیا کیا جاتا ہے. تو اس لیے ہر چیز کو بدعت نہیں کہا جاتا. معاشرتی اور تہذیبی رسم و رواج میں اضافہ بھی بدعت بالکل نہیں ہے. ایسے ان کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے، اتنی آسانی سے یہ چیزیں نہیں بدلتی. تہذیب کو جو لوگ چھیڑتے ہیں نا، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ صدی بعد کیا ہوگا. جب بھی تہذیب اور مذہب آپس میں ٹکراتے ہیں، تہذیب غلبہ پاتی ہے، مذہب ہار جاتا ہے. کوئی نہیں مذہب پہ چلتا. اس لیے جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں دھیرے دھیرے معاشرے میں، ان کو برداشت کرنا چاہیے. اگر وہ خدا کے دین کے خلاف نہیں ہیں اور نصوص سے نہیں ٹکراتی تو تحمل سے کام لینا چاہیے. مثلا بڑے پائنچے کس زمانے میں لوگ پہنتے تھے، اب لوگ تنگ پائنچے پہننے لگے. تو اس میں کون سی ایسی مصیبت آ گئی کیونکہ بڑے حضرت یہ پہنتے تھے لہٰذا میں بھی ایسے ہی پہنوں گا. اس پہ تھوڑا لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں گریبان کا جو چاک تھا وہ درمیان میں تھا یا کندھے پہ. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کندھے کو ترجیح دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تسمہ جو باندھتے تھے، جس دھاگے سے بٹن یا گھنڈی جو بھی لگی ہوتی تھی وہ شانے پہ تھا. اس لیے کئی مجددی حضرات آپ کو نظر آئیں گے وہ اس طرح پہنتے ہیں. وقت بدلا اور درمیان میں آ گیا، یا درمیان میں تھا اور کندھے پہ لوگوں نے پہن لیا. تو کیا ایسی بات ہے؟ تہذیب اپنے ارتقاء کے ساتھ ایسے ہی چلتی ہے، اور تہذیب کی وہ چیزیں جو اصل دین سے ٹکراتی ہیں اس پہ بات ہونی چاہیے، کرنی چاہیے. مگر تہذیب اور ثقافت میں جو آہستہ آہستہ تبدیلیاں آتی ہیں ان سے نہیں ٹکرانا چاہیے. حدیث شریف میں ہے کہ تم میں زیادہ عزت والا، یہ اردو کیوں بگاڑتے ہو بھیا؟ اردو تو صحیح لکھو. عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ حفظ مراتب. اچھا، یہ فا کے بعد یہ شوشہ کہاں سے آ گیا؟ حفظ مراتب کا خیال رکھا جائے. اس سلسلے میں رہنمائی ہاں سے لکھتے ہیں. یہ دو چشمی ہاں سے رہنمائی لکھ ڈالی، یہ کیا غضب کیا. دیکھو ایسے ہی جواب دے دیں بس. اچھا چلیے. دودھ کو کلنا، دودھ آخر پہ ہے کون سی آتی ہے یہ بھی غور کر لینا چاہیے. اچھا، رہنمائی کیا اس میں آخر تضاد کیا ہے کہ فرمایا جو وہ عزت والا ہے جو زیادہ متقی ہے، اور چھوٹے بڑے کا خیال رکھنا چاہیے. تو چھوٹے بڑے کا خیال یہ مطلب تھوڑا ہی ہو جاتا ہے اس میں کہ ایسی بات کی جائے جس کے اس کی توہین لازم آئے اور توہین میں یہ متقی بن رہا ہے. یہ تقویٰ نہیں ہوا کرتا. تقویٰ جو ہے نا وہ خدا کے خوف کا نام ہے، تقویٰ احتیاط کا نام ہے. ایسے تقویٰ نہیں آ جاتا. ہر وہ شخص جو اپنی عزت کی بنیاد دوسروں کی ذلت پر رکھتا ہے نا، خدا اسے رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے. کبھی اپنی عزت کی بنیاد دوسروں کی ذلت پہ نہیں رکھنی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّا فِي الْأَرْضِ، زمین میں جب انہیں اقتدار دے دیتے ہیں تو اپنے اقتدار کے بل بوتے پہ يُهْلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلَ، وہ نسل انسانی کو برباد کرتا ہے، لوگوں کو نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، لوگوں کو ایسے طریقوں اور کاموں کی طرف راغب کرتا ہے جس سے انسانی نسل آگے نہ بڑھے. حرث اور کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے. کھیتیوں کو تباہ کرنا، درختوں کو کاٹنا، انسانوں کی دشمنی، یہ سب کبر کی علامتیں. کوئی تقویٰ نہیں ہے اس آدمی میں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا تھا شانے جھکا کے چل رہا تھا، بہت سر جھکا کے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی کمر پہ ہاتھ مارا اور فرمایا تقویٰ اس طرح بن جانے کا نام نہیں ہے، تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں. تو اللہ کا خوف تقویٰ ہے. اگر کسی کو زیادہ ہی ضرورت پیش آ گئی ہے تنبیہ کرنے کی تو انسان کو تہذیب اور شرافت سے صحیح چیز بیان کر دینی چاہیے. اس سے کہاں سے لازم آتا ہے
کہ کوئی اور دوسرے کو بھی اس کا برا نہیں منانا چاہیے کہ ایک آدمی نے اچھی بات بتا دی، مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوری عزت ادب احترام کے باوجود عرض کر دیتے تھے کہ اللہ کے رسول اگر یوں نہیں یوں کر لیا جائے، اللہ کے رسول کیا یہ وہی ہے جس پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ آپ فرماتے نہیں، وہ کہتے پھر اللہ کے رسول یوں کر لیں، آپ فرماتے اچھا یوں کر لیں۔ تو جو گفتگو کا مزاج، دلیل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے بات کرنے کا مزاج ہے نا، وہ ہمارے معاشرے میں نہیں آیا۔ اس لیے یہ سارا حفظ مراتب بھی رہے، تقویٰ بھی رہے۔ آدمی اپنے بولنے کے، بات کرنے کے انداز کو سوچے نا۔ استخارہ کس لیے کیا جاتا ہے اور کرنے کا طریقہ 20 مرتبہ یہ مسئلہ گزر چکا بھیا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، اور انہوں نے تمہید اس پہ باندھ دیا ہے کہ ہم نے کہیں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاطبی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یہ 4-5 افراد جو ہیں ان کے سوچنے کا طریقہ ایک طرح کا تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ ان سب ہستیوں کا غور سے مطالعہ کریں گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ جتنا زیادہ آپ کو کمانڈ حاصل ہوگی، حدیث کے علم جتنا بڑھ جائے گا، اس سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور وحی کے علاوہ کیسے سوچتے تھے۔ نبوت تو تھی جب خود اجتہاد کرتے تھے تو کیسے سوچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں فرمایا ہے کہ کوئی عورت یا مرد آئے اور حد کے لیے اصرار کرے تو آپ اس پہ حد نافذ کریں یا نہ کریں؟ کچھ بھی نہیں۔ سورہ نور میں البتہ فرمایا ہے کہ ان پہ حد نافذ کرو اور ایسے لوگ اس کی گواہی دیں۔ مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیا تھا کہ جہاں تک ہو سکے عدالت میں آنے سے پہلے ہی معاملہ طے کر لو۔ اگر کوئی اللہ کا حق ضائع ہو گیا ہے تو چھوڑ دو، اللہ سے معافی مانگو، اور لوگوں کا حق ضائع ہو گیا ہے تو پھر آؤ عدالت میں لوگوں کے حقوق پورے کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں جو ان کے فکر کے تسلسل میں رکاوٹ ثابت ہوتی تھی، تکلیف دہ ہوتی تھی، اس پہ ناگواری کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ یہ مزاج تھا۔ اجتہاد میں ان کا اپنا ایک مزاج تھا۔ نبوت تو اس کے متعلق تو بات ہی نہیں کی جا سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہیں۔ یہ جو مزاج تھا نا سوچنے کے اعتبار سے بغیر وحی کے، یہ مزاج سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں آ گیا تھا۔ اس لیے اہل تشیع کبھی کبھی واضح اور کبھی کبھی بٹوین دا لائنز جو کہتے ہیں نا کہ عمر کا اپنا ارادہ بھی نبوت کا تھا، تو وہ جو اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچنے کا انداز بھی ایسے ہی تھا۔ حد کو پھیر دینا، اچھا چھوڑو، چلو جاؤ، نرمی سے کام لو، یہ کر لو یہ کر لو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج بھی ایسے ہی تھا۔ قانونی طور پہ اس حکم کی گہرائی میں جا کر پہنچ کر پھر حکم کا صادر کرنا، یہی مزاج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ ایسے فیصلے کیے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہی انہیں کہا گیا کہ ابو حنیفہ کافر ہے اور ابو حنیفہ زندیق ہے اور ابو حنیفہ ایسا ہے اور ویسا ہے۔ قاضی کیا مقدمہ ہو گیا، حضرت کو طلبی نوٹس تشریف لے گئے تو قاضی نے کہا کہ عورتیں گا رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا۔ تو آپ جیسا امام ایسی حرکتیں اگر عوام میں کرے گا تو لوگ کیا تاثر دیں گے دین کا؟ تو انہوں نے کہا قاضی صاحب یہ شکایت کس نے کی ہے میرے خلاف، ان کو بھی تو بلائیں، تو بلا لیے گئے، وہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی نہیں کہتے تھے کہ اگر مجھ سے حسد کیا گیا ہے تو زمانے میں مجھ سے پہلے جو مرد گزرے ہیں مردوں پہ حسد ہی کیا جاتا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہاں، ان کا فلاں گلی میں فلاں دن جاتے ہوئے یہ فرمایا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے کہا آپ کو یاد ہے میں نے کس وقت یہ جملہ کہا تھا؟ اس نے کون یاد رکھتا ہے، وہ گا رہی تھی اور آپ نے
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا امر واقعہ یہ ہے کہ عورتوں نے جب گانا بند کیا تو میں نے کہا بہت اچھا کیا. میں نے تو اس موقع پہ کہا تھا، ان کے گانے کے دوران تھوڑا ہی کہا تھا. تو قاضی نے کہا حضرت آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تشریف لے جائیے. اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقیہ کون تھا، اتنی دقت نظر سے فرماتے تھے میں پہلی مرتبہ جب مدینہ منورہ گیا تو پھر اگر آپ نے قصہ سنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنا تو مختصر سا دہرا دیتا ہوں. امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ایک لڑکے کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہجوم ہے. اب لوگ جانتے نہیں تھے امام صاحب رحمۃ اللہ، تو انہوں نے کہا اس پہ شراب کی حد لگانی ہے اور امام قاضی کے پاس لے جا رہے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا شراب کی حد، اس نے شراب پیا، ان کا پی تو نہیں. تو انہوں نے کسی سے کہا کہ نشہ کرتے ہوئے ان کا نہیں. ان کا پھر دلیل کیا ہے؟ ان کا اس کے بعد سے بوتل نکلی. تو امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں تو چلتا ہوں، تو جب قاضی صاحب کے پاس جاؤ تو سلام کہنا اور کہنا کہ کوئی آدمی تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ صرف شرابی کی نہیں بدکاری کی بھی حد جاری کر دے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بدکاری کی حد بھی کیوں جاری کر دیں؟ فرمایا اگر شراب پہ بوتل برآمد ہونے پہ حد جاری کی جا سکتی ہے تو بدکاری کے لیے جن اعضاء کی ضرورت ہے وہ بھی ساتھی ہیں، یہ بھی کرائے آنا. امام صاحب رحمۃ اللہ کو کون جواب دیتا؟ تھی ذہانت، ایسی بات کرتے تھے. یہ مشہور مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہدیہ دیکھ کے واپس لینا یہ ایسے کتا کر کے چاٹتے. امام صاحب رحمۃ اللہ جب یہ مسئلہ پہنچا تو انہوں نے کہا کراہت ہے، ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں. اٹھ کے لوگ آئے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ ایسی باتیں کرتے ہیں اور قے تو حرام ہوتی ہے. فرمایا بھئی قے حرام ہوتی ہے لیکن کتے کی قے کتے ہی کے لیے حرام کب سے ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل کی طرف اشارہ فرمایا کہ بری بات ہے، ہدیہ دے دو تو واپس نہ لیا کرو، لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ حرام کا اسے کر دو کہ اتنا بڑا گناہ اس سے ہو گیا. یہ ایک طرح کی سوچ تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسی ہی سوچتے. حضرت امام ابو حنیفہ اجتہادی مسائل، شاطبی کے تو کہنے کیا. شاطبی کا آپ نے تحریر فرمایا کہ کچھ بات بیان کریں. بھیا سب سے پہلی بات یہ کہ شاطبی دو تھے. ایک شاطبی وہ ہیں جو امام ہیں قراءت کے، وہ بہت بڑے آدمی ہیں. ایک قرائے سبا جو پڑھتے ہیں نا، سبا شرح، یہ شاطبی رحمۃ اللہ کی قراءت ہے. لیکن یہ آدمی ہیں 6 صدی کے. شاطبہ ایک گاؤں تھا اسپین میں، وہاں پر یہ ہوتے تھے. اور ایک شاطبی ہیں امام جن کے بارے میں ہم نے کہا ہے ابراہیم بن اسحاق، کچھ ایسے ہی نام تھا، نہیں اسحاق ابن ابراہیم تھا. تو یہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ صاحب موافقات ہیں. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے موافقات، اور ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے الاعتصام بالسنہ، غضب کی کتاب ہے، غضب کی کتاب. ان کو آدمی پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دماغ کیا ہوتا ہے. دماغ چند ایک ہی امت میں پیدا ہوئے، زیادہ نہیں پیدا ہوئے. جو دماغ تھے نا اس امت میں، ان میں شاطبی تھے. تو شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ آدمی ہیں 8ویں صدی کے. شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کہیں 720 ہجری سے پہلے ہوئی ہے، متعین نہیں ہو سکا کہ کب ہوئی، اور 790 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اس اعتبار سے ان کی عمر 70 سال بنتی ہے. لیکن شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے کمال دیا تھا. یہ پہلے شاطبی جو امام تھے، قاری تھے اتنے بڑے، یہ نابینا تھے. یہ دوسرے شاطبی صحیح سالم الاعضاء تھے رحمہ اللہ. اور اس شاطبی نے الاعتصام بالسنہ ایک کتاب لکھی، اور ایک پھر انہوں نے کتاب لکھی ہے موافقات. دونوں اصول پر بحث کی ہیں، اور جہاں انہوں نے باب باندھا ہے اس بات کا کہ نیا زمانہ جب آتا ہے تو ایڈجسٹمنٹ شریعت کی اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے، انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے کس طرح ان نئے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے. امام ہے شاطبی. لوگوں نے کیا پڑھنا ہے شاطبی رحمۃ اللہ کو. تو شاطبی وہیں رہے. پھر انہوں نے تعلیم حاصل کی، بہت عمدہ تعلیم، بڑے بڑے اچھے اساتذہ سے انہوں نے پڑھا. اور شاطبی نے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے یہ ان میں اور شاہ ولی اللہ میں اور ابن عاشور جو ہیں ان سب میں یہ مشترک چیز نظر آئے گی
کہ ٹائم جو آ رہا ہے اس میں ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ شاطبی رحمۃ اللہ کا انتقال 790 ہجری کے قریب ہوا ہے، اور شاطبی پہ الزام بھی بڑے لگے، ہر زمانے میں ہی لگتے ہیں۔ شاطبی رحمۃ اللہ پہ الزام لگا کہ یہ شیعہ ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ وہ جمعے کی نماز کہیں پڑھاتے تھے، اور اسپین والے جو ہیں یہ خطبے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہ جو ہمارے یہاں دوسرا خطبہ پڑھا جاتا ہے نا، ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ کا نام لیا جاتا ہے، اسپین والے ایسے نہیں کرتے تھے۔ اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسپین والوں کو شیعت سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ یہ تو ہمارے بر صغیر میں آیا ہے، بزرگوں نے کیا، اور وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب 12 ائمہ کا نام وہ پڑھتے ہیں شیعہ اپنے خطبے میں، تو ہمیں اپنے خطبے میں ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام لینا چاہیے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے زمانے میں سامانہ ایک گاؤں ہے، وہاں کے خطیب صاحب نے یہ نام نہیں دیے تھے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے غصے میں ایک خط لکھا ہے، فرمایا ہے کہ اس قاضی کو سامانہ سے ہٹا دیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام عید کے خطبے میں نہیں پڑھا، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں نفرت ہے ان کے متعلق۔ بہت سخت جملے حضرت نے لکھے۔ ہمیں تو یہ مشکل پیش آ گئی، اس لیے بر صغیر میں اسپین میں نہیں لیتے تھے، اسپین میں شیعت تھی نہیں کہ لوگوں کے لیے کس مقصد کو لیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لیتے تھے؟ نہیں ایسے ہوتا تھا۔ تو اس لیے وہ شاطبی رحمۃ اللہ نام نہیں لیتے تھے، تو لوگوں نے الزام لگا دیا کہ یہ شیعہ ہو گئے۔ پھر شاطبی پہ اور بہت سے الزامات ایسے ہی لگے۔ وہ یہ جو ہم 5 نمازوں کے بعد دعا مانگتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے، شاطبی کہتے تھے یہ بدعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہے، ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا انفرادی عمل دعا مانگنے کا تھا، خود دعا مانگتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موافقت میں دعا مانگ لیتے تھے، نہیں مانگتے تھے۔ لیکن یہ اجتماعی دعا اس طرح کرنا اور آمین آمین کہتے رہنا، یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی لیے تو کوئی دعا کے بغیر اٹھ جائے تو لوگ پھر گھورتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ بھی اس کا بھی حق ہے یار، آپ کا بھی حق ہے، اس کے پاس بھی دلائل ہیں، آپ کے پاس لڑنا کس بات پہ؟ شاطبی کی بڑی مخالفت اس بات پہ۔ اسی طرح اور چیزیں بھی تھیں۔ تو شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، ان کی فکر اور ان کی سوچ آپ کو ملے گی الاعتصام بالسنہ میں، اور ان کی فکر آپ کو ملے گی موافقات میں۔ وہ فکر اور سوچ جو ہے نا، وہ ہے جو ائمہ کے ہاں پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ بہت گہرے سوچنے والے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دین کی تہ میں پہنچ کے کبھی مسئلہ لے آتے تھے۔ مثلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں امام اس درجے کے آدمی تھے کہ امامت ختم تھی ان پہ۔ ہفتے کے 7 دن ہوتے تھے، اور ایک ایک دن وہ ایک ایک علم پڑھاتے تھے، اور ان کے گھر کی چھت ایک مرتبہ گر گئی، پورا گھر بھر گیا، چارپائیاں بھر گئیں، چھت گر گئی لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے، اتنے لوگ ان کے شاگرد تھے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک دن عربوں کی تاریخ پڑھاتے تھے، پھر ایک دن شاعری پڑھاتے تھے، پھر ایک دن کتاب، ایک دن سنت، ایک دن فقہ، ایک دن قرات۔ وہ 7 دن ان کے جو تھے وہ ایسے ہی گزرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب گرم پانی سے وضو کا مسئلہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ مسئلہ آیا یہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ انہوں نے بیان کیا۔ یہودی اونٹ کا گوشت کھاتے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے یہ حرام ہے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ جو اعتراضات کیے تھے، اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا تھا کہ ایک ایسا نبی ہے جو اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، اونٹ کا گوشت تو اللہ نے آل ابراہیم پر حرام کیا تھا۔ سیدھا سادہ جواب یہ تھا کہ اللہ نے اونٹ کا گوشت اگر حرام بھی کیا ہوگا تو آل اسحاق پہ حرام کیا ہوگا، آل اسماعیل پہ حرام نہیں کیا، کوئی دلیل نہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام کی پوری نسل آگے کو بنی اسرائیل کہلائی۔
بنی اسرائیل پہ ہوا ہوگا آرام، مانتے تو ہم اس کو بھی نہیں، لیکن انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتراض جڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کر دی۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا اونٹ کا اور وضو کیا اور نماز پڑھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے آپ نے وضو کیا، حالانکہ امر واقعہ ایسے نہیں تھا۔ تو جب یہ حدیث عام ہونے لگی، عرب تو ہمیشہ اونٹ کا ہی گوشت کھاتے تھے نا معاشرے میں، کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کسی نے جا کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فتویٰ پوچھا، اور گرم پانی کا بھی ایسے ہی مسئلہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس میں ایک اور بات کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت کہتے ہیں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ہر وہ چیز جسے آگ پکائے، آگ کی پکی ہوئی چیز سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب مسئلہ عام ہوا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، وہ تشریف لے گئے خود اور کہا ابو ہریرہ چچا سنا ہے آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں؟ ہم کہا میں یہ کہتا ہوں کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز۔ ان کا حضرت یہ بھی کمال ہے، اگر آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا تو گرم پانی سے تو پھر وضو ہوگا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، پھر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے بھتیجے حدیثیں سننی ہو تو آیا کرو، اور حجتیں نکالنی ہے تو گھر بیٹھو جا کے۔ ناراض ہوئے نا، ہے ایک بات۔ ان کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت کھایا، آگ پہ پکی ہوئی چیز کا وضو کسی اور وجہ سے کرنا ہوگا، اس کا اس سے کیا جوڑ ہے، کیا تعلق ہے؟ میں ظاہری طور پہ ایک چیز دیکھ کے قیاس کر لینا، گہری سوچ تھی۔ یہ گہری سوچ جو ہے اس کا نام ہے فقہ اور اجتہاد، یہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے مفتی جن میں اجتہاد کا ایک ملکہ ہوتا ہے، قدرتی طور پہ، پیدائشی طور پہ گہری سوچ سمجھ اس کی عادت ہوتی ہے، تو ہر معاملے پہ اس کی گہرائی میں جا کر غور کر کے پھر فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ وصف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑا نمایاں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں بھی بہت نمایاں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کئی مسئلوں میں یہ کہا کہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، لوگوں سے پوچھو، پانی کتنا ہو تو پاک ہوتا ہے، کتنا ہو تو ناپاک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا مبتلا بہی کے رائے پہ چھوڑ دو، جس کو فیصلہ کرنا ہے اپنے لیے خود ہی فیصلہ کرے، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پانی میں ایک طرف گندگی ایک طرف پاک ہے، نہیں ہے، کرتا ہے وضو کرے، نہیں کرتا نہ کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے ہی مسئلے پہ، بہت پیچیدہ مسئلہ تھا، فرمایا چھوڑ دو، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے حل کر لیں۔ مطلب ہمارے بعد ممکن ہے اتنے عقل مند لوگ آئیں جو ہم سے بھی زیادہ عقل میں ہوں، اسی لیے دیکھتے نہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں جو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا نظر اللہ رجلا سمع منی، خدا اس شخص کو خوش و خرم رکھے، اس کا چہرہ پھول کی طرح کھلا رہے جس نے مجھ سے آج بات سنی ہے۔ سمع مقالتی، جو کچھ آج میں نے خطبہ دیا ہے جس نے سنا ہے اللہ انہیں خوش رکھے۔ اور آپ نے فرمایا دیکھو جو آج میں نے کہا ہے نا، اسے اپنی بعد والی نسل تک پہنچا دینا۔ اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جو سن رہا ہے آج وہ اتنا نہیں سمجھدار ہوگا جتنی آئندہ آنے والی نسل سمجھدار ہوگی، یہ فرمایا تھا۔ تو اس لیے مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، شاطبی کا بھی یہی ہے، وہ عجیب و غریب طریقے سے سوچتے ہیں، وہی احادیث وہی چیزیں جو ہم عمر بھر کتاب و سنت میں پڑھتے رہتے ہیں، وہ آدمی جب اس پہ نگاہ ڈالتا ہے تو ایک نیا نتیجہ اس سے نکال کے لاتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور یہ کون تھے، شابی، غالباً شابی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک مقدمے میں پیش ہوئے، عدالت نے فیصلہ کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ ان کی مخالفت کی اور کہا کہ حضرت یہ حدیث عامر الشابی کی، تو ان کا عامر یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں نا اس حدیث میں یہ ہے۔ قاضی بڑا حیران ہوا،
تو شعبی نے عامر نے پوچھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ بیٹے تم نے یہ حدیث کہا؟ ان کا حضرت آپ ہی سے سنی۔ ان کا خدا کی قسم جب تمہارے ماں باپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی نا اس وقت بھی یہ مجھے حدیث پتہ تھی، لیکن اس کے معنی اب سمجھ میں آئے ہیں جو تم نے بیان کی۔ کھلا ماحول، علمی مباحث، خام خواہ الزام نہ لگانا، دوسرے کے علم کی قدر کرنا، جھوٹ سے بچنا، تہمتیں نہ لگانا، یہ ان لوگوں کے ہاں تھا۔ اس لیے شاطبی کا نام جو ہم نے لیا ہے، ہم پھر عرض کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور جو وحی کے ذریعے رہنمائی ہوتی تھی اس کو بالکل الگ کر دیں۔ باقی جو اجتہادی قوتیں اور طاقتیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی طرح رکھی تھی نا، اس کا ایک ذرہ کوئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ملا تھا، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، شاطبی کو، یہ سب لوگ جو تھے ان کی جو ٹرین فکر کی ہے وہ ایک ہی پٹڑی پہ بظاہر معلوم ہوتی۔